time to show to the world that yes, our youth has the potential, and we are going to prove to the world that Pakistani youth is going to show their potential, and with their potential we are going to lead the world, inshallah ta'ala. Because I'm sorry, Mr. Louis, because media is here and I have to speak in Urdu, so I will switch to my native language. بچوں, یہاں پر نیشنل یوتھ کونسل کے بچے بیٹھے ہیں, یہاں پر وہ بچے بچیاں بیٹھے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا پوٹینشیل دکھایا اور ان کو اس کے اوپر ایوارڈز ملے. یہاں پر وہ بچے بچیاں بیٹھے ہیں جو پارٹنر رہے ہمارے ڈفرینٹ انیشیٹوز کے اندر. تو آپ لوگ سلیکٹڈ فیو ہیں, اور آپ جب یہاں پر بیٹھے ہیں, یہاں پر بلوچستان کے بچے بچیاں موجود ہیں. بڑا ہلکا سا یس ہے یار. بلوچی رنگ دکھاؤ, موجود ہو؟ یس. یہاں پر گلگت بلتستان, ہاتھ اٹھا دیے, چلو خیر ہے. اس کے بعد سندھ, شاباش. پنجاب, کے کے, شاباش. اس کے ساتھ کشمیر, کسی کو بھول تو نہیں گیا؟ اسلام آباد. تو بات صرف اتنی سی ہے, یہ میں نے جان بوجھ کے پوچھا کیونکہ میں پورا پاکستان پھرتا ہوں, میں اپنے بچے بچیوں کو ملتا ہوں جب, تو بلوچستان کے بچے کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو حالات ہیں اس میں ہم کیسے ایکسیل کریں. کے میں جاتا ہوں تو وہاں پر خاص طور پہ وزیرستان کے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچے بچیاں جو لینڈ مائن افیکٹیز تھے, اور یہ بات میں ہر جگہ کرتا ہوں کہ کسی کے اب بازو نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے. ایک بچی تھی جس کی آنکھ چلی گئی تھی, لیکن ان میں ایک جذبہ تھا آگے بڑھنے کا, ان میں ایک ریزیلینس تھی کچھ کر کے دکھانے کی. اور پھر میں جب پنجاب میں ایجوکیشن منسٹر تھا تو وہ بچے بچیاں جو یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, اور ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں, ہمارے پاس کپڑے اچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس بیگ اچھا نہیں ہے اسکول لے کے جانے کے لیے, ان کے سامنے جب مثالیں آتی ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو 97 میں انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا تھا وہ بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا تھا. اور اس بوٹی مافیا کے خاتمے سے کیا ہوا کہ پہلے جو ٹاپرز ہوتے تھے وہ بڑے بڑے بزنس مینوں کے بچے بچیاں ہوتے تھے, وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے بچے بچیاں ہوتے تھے, وہ پروفیسرز, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے بچے بچیاں ہوتے تھے, کیونکہ سفارش بھی چلتی تھی اور بوٹی بھی چلتی تھی, نقل بھی چلتی تھی. جب بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا اور میرٹ کے اوپر بچوں کو جو ہے اسیس کرنا شروع کیا, تو پنجاب کا 125 سال کا ریکارڈ ایک ایسا بچہ توڑتا ہے جو تندور پر روٹیاں لگاتا ہے. ایک ایسا بچہ ٹاپ کر جاتا ہے, ایک ایسا بچہ ٹاپ کر جاتا ہے جو رکشہ چلا کے گھر کا خرچہ پورا کرتا ہے, کیونکہ اس کے والد رکشہ چلاتے تھے اور ان کو فالج ہو گیا تو وہ رکشہ چلا کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا, اور وہ بچہ پورے پنجاب کو ٹاپ کر جاتا ہے. یزمان کی مجھے آج بھی یاد ہے, ایک ایسی بیٹی ٹاپ کر جاتی ہے جس کے گھر سے کسی نے میٹرک نہیں کیا تھا, اور وہ اس کو پڑھنے کا شوق تھا, اور وہ اس نے پورے پنجاب کا ریکارڈ بیٹ کیا. یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ, جس کو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنا دیا ہے, یہ جب ہم نے شروع کیا تو پنجاب کے اندر تو ڈی جی خان کا ایک ایسا بچہ اس فنڈ کا فائدہ اٹھا کے, جس کے والد گھروں میں رنگ کرنے کا کام کرتے تھے, وہ ٹاپ کرتا ہے, اور وہ آج سرجری کا اسپیشلسٹ ہے اور امریکہ میں ہے, اپنے خاندان کی بھی زندگی بنا رہا ہے, پاکستان کا بھی نام روشن کر رہا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بیٹی جو کہ جس کی والدہ گھروں میں برتن مانجتی تھیں, اور اس نے کہا کہ جب میں نے آگے پڑھنے کا خواہش کی تو میری والدہ نے اپنے جن کے گھر میں وہ کام کرتی تھی ان سے کہا کہ میں
اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہوں تو آپ اگر ہمیں کچھ ایڈوانس دے دیں. تو اس نے کہا کہ میری والدہ نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا اس کی بیٹی پڑھ کے ہمارے بچوں کے مقابلے میں آنا چاہتی ہے. اور وہ بچی آج ماشاءاللہ بہترین طریقے سے پڑھا رہی ہے، وہ لیکچرار بنی، پھر اب پروفیسر بنی، اور وہ آج علم کی شمع گھر گھر پہنچا رہی ہے. میں اس طرح کی ایک مثال بچوں آپ کو اور دوں گا. شمون مسیح، اس کے والد صاحب دفتروں میں جھاڑو لگاتے تھے اور ان کا 3 مرلے کا گھر تھا. وہ گھر بیچنے کو تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے. اور جب اس کو یہ ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ پنجاب کا ملا تو وہ بچہ انجینئر بنا، اور آج وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، ایک اسپرٹ کے ساتھ کر رہا ہے، مائنورٹیز کی نمائندگی کر رہا ہے. ایک روشن مثال ہے. یہ مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یو پیپل، جب اسلام آباد کی بات ہوئی نا، میں نے جان بوجھ کے پوچھا تھا. بڑے شہروں میں بیٹھنے والے رہنے والے بچے اور بچیاں، کیپٹل سٹی میں رہنے والے بچے اور بچیاں، ان کے پاس جو وسائل ہیں نا، اگر یہ ایکسل نہ کریں تو پھر سمجھ نہیں آتی. اگر یہ اس بات کا رونا روئیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو میں نے آپ کو مثالیں دیں کہ وسائل کے نہ ہوتے ہوئے بچے بچیاں اگر ان میں ایک ہمت ہو، ایک حوصلہ ہو، ایک جذبہ ہو، تو وہ کیسے ایکسل کر سکتے ہیں. اور یہی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، یہی ویژن ہے شہباز شریف صاحب کا. اور وہ ویژن کیا ہے؟ اپنی یوتھ کو امپاور کرنا، اپنی یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا، اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا کہ آپ اگر ہمت کر لیں تو علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کیا ہے وہ شعر؟ کہ ہر تقدیر. شاباش. میں صرف اس لیے کہ اقبال آتا ہے نا، کیونکہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. ہمیں دیکھیں، ابھی قومی ترانہ ہوا، یہاں پر کہا گیا کہ آپ سب ساتھ پڑھیں. آپ کو اپنی قومیت پر فخر ہونا چاہیے. آج ہمارا دشمن ہمیں بانٹنا چاہتا ہے. یہ وہی سازش ہے کہ جب پاکستان بنتے وقت کہا گیا کہ یہ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، یہ کیسے اکٹھے رہ لیں گے، گلگتی، بلتستانی، یہ سب کیسے اکٹھے رہ لیں گے، یہ تو مختلف قومیتیں ہیں. ہم نے اس وقت پروف کیا کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے، ایک کلمے کے نیچے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم اکٹھے ہو کے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور قائد اعظم نے جو کہا تھا نا کہ پاکستان ایک ایسا خطہ سرزمین، انہوں نے کہا تھا جب تک بر صغیر ہند و پاک میں ایک بھی مسلمان باقی ہے تب تک 2 قومی نظریہ باقی ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا خطہ سرزمین جہاں پر مساوات ہوگی، جہاں پر آگے بڑھنے کے یکساں مواقع ہوں گے، جہاں پر اقلیتوں کو وہی رائٹس ہوں گے جو باقی مسلمانوں کے پاس ہیں. آج ہم انڈیا میں جو منورٹیز کے ساتھ ہوتا دیکھتے ہیں، آج جو ہم وہاں پر ظلم و بربریت کی داستانیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کی تب سمجھ آتی ہے کہ کیوں انہوں نے ایک اتنی بڑی مہم چلائی ایک علیحدہ خطہ سرزمین حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ آج وہاں پر ایون گائے کا گوشت کھانے پہ لوگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے. وہاں پر آپ کے مساجد کو، آپ کے مندروں کو، آپ کے جو سکھوں کے ہیں اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. تو آج پاکستان کے اندر بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ایک 5th جنریشن وار کے ذریعے مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کہا گیا کہ پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں ہے، پاکستان کے اندر آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملیں گے. اور یہی اسی طرح کی گفتگو شام، عراق، لیبیا، مصر، وہاں پر بھی کی گئی، کیونکہ ہمارا دشمن ہمیں کمزور رکھنا چاہتا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ شاید ہمارے اندر کوئی پوٹینشل نہیں ہے. ہمارے اندر یہ ڈالنا چاہتا ہے
کہ شاید یہاں پر اس خطہ سرزمین میں جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنی لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر حاصل کیا، اس خطہ سرزمین کی افادیت ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو ریزیلینس ہے، ہمارے نوجوانوں میں جو آگے بڑھنے کی خو ہے، ہمارے نوجوانوں میں اگینسٹ آل آڈز جو ڈیلیور کرنے کا پوٹینشل ہے، یہ دنیا کے تمام نوجوانوں سے زیادہ ہے۔ اور ہم نے پروو کیا، ہمارے یہاں پر پہلے ہمارے دماغ پراگندہ کیے گئے، جب دیکھا اس سے کام نہیں چل رہا، پھر کلبھوشن یادیو جیسے جاسوس ہمارے اندر چھوڑے گئے جنہوں نے معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ جب دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چل رہا، ہم پر دہشت گردی کے حملے کیے گئے۔ آپ جیسے بیٹے بیٹیاں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پاکستانیوں نے لاکھ سے زیادہ لاشیں اٹھائیں۔ اس وار اگینسٹ ٹیرر کے اوپر جتنی قربانی ہم نے دی، دنیا کے کسی خطے نے نہیں دی، لیکن ہم اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ پاکستان کو دیوالیہ کرنا مقصد تھا، پاکستان کو تقسیم کرنا مقصد تھا، پاکستان کی یوتھ کے ذہن پراگندہ کرنا مقصد تھا، اور اس مقصد کے اوپر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سب سے پہلے سیسا پلائی دیوار بنے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ ہمارے اندر بالکل ہم کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ جو زہر ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا، جو ہمارے لہو کے اندر جو بھرا گیا، وہ آج اپنا اثر چند پاکٹس میں دکھا رہا ہے۔ لیکن آج پاکستان کے لازوال اس سفر کا جس کا وعدہ ہمارے بزرگوں نے کیا تھا، میرے بچوں بچیوں، ہمارے بزرگوں نے، زندہ قومیں یاد رکھتی ہیں اپنی قربانیوں کو۔ ہمارے بزرگوں نے جو اس وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اپنا مال و متاع چھوڑ کر جو ہجرت کی، آج اگر ہم اس کو بھول گئے تو ہم پاکستان کا مقصد بھول جائیں گے۔ آج اگر ہم علامہ اقبال کے افکار کو بھول گئے تو ہم پاکستان کا مقصد بھول جائیں گے۔ آج اگر ہم قائد اعظم اور ان کے رفقائے کار کی جد و جہد کو بھول گئے تو ہم پاکستان کے ویژن اور مشن کو بھول جائیں گے۔ آج اگر ہم دو قومی نظریے کو بھول گئے تو ہم پاکستان